الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین تعریف اور خصوصی تعریف سزاوار ہے پروردگار عالم کے لیے، جسے پرمیشور، سرویشورا، اکشر پر برہما، آدی شکتی، واحے گرو، یہووا، اللہ، الرحمن، الرحیم جیسے خوبصورت ناموں کے ساتھ دنیا کے مختلف لوگ یاد کرتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام رشیوں اور پیغمبروں پر، جنہوں نے ہر زمانے میں اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، آج کا دن وہ اہم دن ہے جسے گیتا جینتی کے نام سے منایا جاتا ہے، اور آج کے دن گیتا کے نازل ہونے کی 5160th اینیورسری کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ گیتا اللہ کا کلام ہے، اور انڈیا اور انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر جو آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ان میں کی یہ آخری کڑی ہے، آخری کتاب ہے۔ عزیز ساتھیو، ہم پچھلے کچھ جمعوں سے جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں انڈین یا انڈین سب کانٹیننٹ میں آنے والے جو پیغمبر ہیں اور ان پر نازل ہونے والی جو کتابیں ہیں، ان کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے یا نہیں۔ میں نے اب سے 2 جمعہ پہلے آپ کے سامنے اس سوال کا پہلا جواب، فرسٹ ایسپیکٹ آف دی آنسر میں نے رکھا تھا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہندوستانی پیغمبر اور آسمانی کتابوں کا ذکر ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے اس جواب کے دوسرے پہلو پر بات چیت شروع کی تھی، اور اس میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک امپورٹنٹ اصول پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے، اور جوڑوں میں سے ایک اہم ترین جوڑا ہے اجمال اور تفصیل کا، بریف اینڈ ڈیٹیل کا۔ اس جوڑے کی اہمیت کو اور کیسے قرآن مجید اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن تھا، اس کو بھی کسی حد تک میں نے آپ کے سامنے واضح کیا، اور پھر دنیا میں کیسے یہ بریف اینڈ ڈیٹیل کو ہم کسی کامن ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں، تو میں نے ایک آپ کو میپ ریڈنگ کی مثال بھی پیش کی۔ عزیز ساتھیو، آئیے اب اس کی کچھ تفصیل ہے نا قرآن مجید کی روشنی میں ہی ہم ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کا ایک خاندان ہے، اور پھر اس خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا اور آسمانی کتابوں کو نازل کیا، اور پھر ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے، اور اس میں پیغمبر اور کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھیجا ہے، رکھا ہے، اور
ایک خاندان حضرت نوح علیہ السلام کا جو خاندان ہے اس کا ذکر اکثر جو ہے اجمالاً کیا گیا، بریفلی کیا گیا، اور جو ابراہیمی خاندان ہے نا، ان کا جو تذکرہ ہے وہ تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ میں کیا گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے یعنی ایسے ہی یعنی اسٹیٹمنٹس جو ہے رکھتے ہوئے اپنی جو ہے گفتگو آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی۔ کیا اس گفتگو کے پیچھے پھر قرآن مجید کے کچھ دلائل ہیں بھی یا نہیں، ہے نا؟ اگرچہ کہ آپ میں سے جو کوئی یعنی فرائیڈیز کے یہ جو خطبے ہیں ان کی یعنی ترتیب وار ہے نا، سیکوینشلی اگر آپ سنتے آئے ہیں تو یہ کوئی مطلب پہلی بار نہیں ہے جو میں یہ آیتیں ابھی آپ کے سامنے جو ہے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے رکھی ہیں الگ الگ موقعوں پر الگ الگ عنوان کے تحت، ٹھیک ہے۔ لیکن یعنی چونکہ اب اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں تو پھر ایک بار یعنی ان آیتوں کو یکجا کر کے ہم ہے نا اس اینگل سے اور اس پرسپیکٹو سے قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے کہ ہے نا یہ دو خاندان کیا واقعی مطلب اس طرح کا کوئی تذکرہ قرآن مجید میں ہمیں ملتا بھی ہے یا نہیں۔ تو آئیے اس غور و فکر کو شروع کرنے میں قرآن مجید کی وہ آیت کو میں ایک بار پھر پڑھ دوں جو ابھی میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہاں پر اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور در حقیقت ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم علیہم السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی ذریتوں میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی۔ تو جی ساتھیو، یہ جو انڈیا اور انڈین سب کانٹیننٹ کے پیغمبروں کا جو تذکرہ ہے، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں یعنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم ایسا کہتے ہیں کہ اجمی پیغمبر ہے نا، جیسا دنیا اسلام میں ہے نا، مسلم ورلڈ میں یہ اصطلاحات جو ہے بڑی یہ کامن ہے نا، عرب اور عجم ہے نا، یہ ڈفرینسیشن، یہ اس طرح کا ایک کلاسیفیکیشن جو ہے اس سے مسلمز جو ہے بخوبی واقف ہیں، ہے نا۔ عرب اور عجم، عجم کیا ہے؟ یہ نان عرب، عرب کے علاوہ جو علاقہ ہے دنیا کا اسے عجم کہا جاتا ہے۔ تو اب جو پیغمبروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے عام طور پر جن سے ہم واقف ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب عرب سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا جو ہے یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، دیکھیے یہ ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ہے نا کہ یہ دو بڑی ہستیاں ہیں، وہ ہستیوں کے نام بھی جس ترتیب میں لیے گئے ہیں یہ بھی بہت یعنی غور طلب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، در حقیقت ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام کا نام پہلے آیا، ابراہیم علیہ السلام کا نام بعد میں آیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نوح علیہ السلام بہت قدیم ہے، بہت پرانے، بہت پراچین ہے نا پیغمبر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے بہت بعد میں آئے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات یہاں پر اسٹیبلش ہو گئی ہے نا، جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے جو کرونالوجی ہے وہ سیٹ ہو گئی۔ ویسے مطلب یہ آلریڈی اسٹیبلش بھی ہے نا، مسلمز خود یہ بات پہلے سے ہی مانتے ہیں، اور جو جوز ہیں، کرسچنز ہیں، وہ بھی یہ بات پہلے سے مانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام، پروفٹ نوح، یہ جو ہے بہت زیادہ قدیم ہیں اور پرانے ہیں، اور پروفٹ ابراہیم جو ہے ان کے بعد میں آئے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اب آگے دیکھیے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی ذریتوں میں نبوت رکھی اور الکتاب بھی رکھ دی، یعنی ڈیوائن اسکرپچرز ہے نا، الکتاب یہ جو جنس کتاب ہے، کیونکہ جب نازل ہوئی تو پھر یہ الگ الگ کتابیں ہیں لیکن ان سب کا جو سورس ہے وہ ایک ہی ہے نا۔ تو ان دونوں خاندانوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی۔ دیکھیے یہ ہے وہ یعنی کہ بیسس ہے نا، جس پر میں نے آپ کے سامنے
ہے نا بیس کر کے اپنی وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی، پچھلے جمعہ میں، اس سے پہلے اور اس سے پہلے کئی موقعوں کے اوپر، ہے نا. اور بریف اور ڈیٹیل کا جتنا میں نے آپ کے سامنے ایکسپلینیشن کیا ہے نا، اور یہ جو بتایا کہ مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ وہ گروہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر یعنی بات چیت کی، ہے نا، اور ان کے پیغمبروں کے نام لیے جن کے اندر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ہے نا، اور پھر یعنی اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، اور پھر اسحاق علیہ السلام کی جو ہے نسل کے اندر پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ جو ہے سلسلہ چل رہا ہے نا، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر انہی کے ایک اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لے آئے. لیکن یہ ہو گیا کون سا خاندان؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہو گیا. اور میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یعنی نوح علیہ السلام کے خاندان میں جو پیغمبر آئے، جو کتابیں آئی، ہے نا، اجمالاً ان کا ذکر کیا گیا. یہ بات میں نے کہاں سے لے لی ہے نا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ آیت ہے نا. یہاں اللہ ہمیں اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ ہم نے، اب دیکھیے یہاں پر دو نام ہیں، حالانکہ ہم حدیثوں کے حوالے سے یہ بات جانتے ہیں، اگرچہ کہ روایتیں مطلب مختلف یہ بھی بتاتی ہیں کہ 1,25,000 ہے نا پیغمبر آئے، بعض روایتیں کہتی ہیں 1,40,000 پیغمبر آئے. ان سب لاکھوں پیغمبروں کو، ہزاروں پیغمبروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ یہ دو ناموں کا انتخاب کرتا ہے، اور یہ اطلاع دے رہا ہے، یہ خبر دے رہا ہے کہ ان دونوں کی ذریت میں، ان دونوں کے خاندان میں یا نسب کے اندر ہے نا، ذریت کے اندر، لینیج کے اندر ہم نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. اب جو لوگ بھی یہ بیسک انفارمیشن اور نالج رکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت اور کتاب، تو امیڈیٹلی وہ سارے نام ذہن میں آ جاتے ہیں. اور بھی نام ہیں، ظاہر سی بات ہے میں سارے نام آپ کے سامنے نہیں لے رہا، لیکن امیڈیٹلی وہ جو پورا خاندان ہے جس کے اندر پیغمبر ہے نا پے در پے آتے چلے گئے، رشی آتے چلے گئے، اور آسمانی کتابوں کا اوترن اور نزول ہوتا چلا گیا، تو وہ سلسلہ امیڈیٹلی ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ خاندان تو ہے. پیغمبروں کے نام میں نے آلریڈی یعنی کچھ آپ کے سامنے گنا دیے، کتابوں کے نام یعنی صحف ابراہیم ہے نا، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے. تو یہ بات ایک امیڈیٹلی ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. کافی پیغمبر ہیں جنہیں ہم نام سے پہچانتے ہیں، اور آسمانی کتابیں ہیں جنہیں ہم نام سے پہچانتے ہیں. عزیز ساتھیو، جب اللہ تعالیٰ یہ اطلاع دے رہا ہے کہ ایسا ایک نہیں بلکہ دو خاندان ہیں، اور ایک ابو الانبیاء نہیں ہے بلکہ دو ابو الانبیاء ہیں، ایک اور ذریت ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے بھی زیادہ قدیم ہے اور پرانی ہے اور اینشنٹ، پراچین ہے، اور اس میں بھی ہم نے نبوت رکھی ہے اور کتاب رکھی ہے. تو آپ بتائیے کہ یعنی ایک اور خاندان ہے نا، پھر ملنا چاہیے، اگرچہ کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسے ریکگنائز نہیں کرتے ہے نا، اس اینگل سے اسٹڈی اکثر جو ہے کی نہیں گئی. لیکن جب اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہا ہے تو پھر ایسا ہی ایک خاندان ہے نا، ایسے ہی کیریکٹرسٹکس والا، ایسے ہی پیغمبر والا، ایسے ہی آسمانی کتابوں والا، اور ایسی ہی اچھائیوں اور برائیوں والا، یعنی چیزیں کامن رہیں گی، لیکن ایک اور خاندان ہوگا جو آپ کو دنیا میں ملنا چاہیے، لازماً ملنا چاہیے، اور وہ خاندان ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ پرانا خاندان ہونا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی ہے نا. تو پھر ہم دنیا میں یعنی آنکھیں کھول کر جب دیکھتے ہیں اور اس یعنی آیت کی روشنی میں جب ہے نا لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہماری ہندو قوم ہے نا، ہمارے سناتن دھرم کو ماننے والی جو قوم ہے، وہ قوم ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے مہارشی آئے، ہمارے پاس جو ہے آسمانی کتابوں کا ہے نا ایش وانی کا اوترن ہوا. ایش وانی کلام الہی، دیو وانی کلام الہی
ہے نا، آسمانی کتابیں، آسمانی کتابوں کا ہمارے پاس بھی اوترن ہوا، ہمارے پاس بھی آسمانی کتابیں ہیں، ہمارے پاس بھی کلام الہی ہے۔ اور پھر ایسی کئی ہستیاں یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں، لوگوں نے انہیں یاد رکھا، انہیں دل سے لگا کر رکھا ہے نا، ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کی ٹیچنگز کو جو ہے دہراتے ہیں، اپنے آپ کو سکھاتے ہیں، اس پرمپرا کو جو ہے باقی رکھے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ میں بگاڑ بھی ہے، جیسا وہاں بگاڑ تھا تو وہ اس طرح کا کچھ بگاڑ بھی ہے یہاں پر بھی۔ تو ہمیں وہ خاندان ملتا ہے۔ اچھا، اور پھر یہ جو خاندان ہے یہ خود کہتا ہے کہ ہم منو اور سپت رشی کی سنتان ہیں۔ منو حضرت نوح علیہ السلام اور سپت رشی ان کے 7 بیٹے۔ یہ ہماری ہندو قوم ہے جو اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام سے بار بار وابستہ کرتی ہے، اور وابستہ کر کے ہے نا وہ کہتی ہے کہ ہم منو اور سپت رشی کی سنتان ہیں۔ اور وہ جو واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پھر آپ نے دعوت پیش کی اور پھر لوگوں نے نہیں مانی، اور پھر اللہ کا جو ہے عذاب آیا سیلاب کی شکل میں، ہے نا، سونامی کی شکل کے اندر، اور پھر سارے جو پاپی تھے، سارے جو گنہگار تھے، وہ اس عذاب کے اندر ہے نا، اس طوفان کے اندر ڈبا دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، اور صرف جو ایمان والے تھے ہے نا وہ بچا لیے گئے۔ اور پھر یعنی جب سیلاب اور طوفان ختم ہو گیا ہے نا، اور پانی جب یعنی ریسیڈ ہو گیا، وہ واپس یعنی چلا گیا زمین پر سے ہے نا، اور کشتی آ کر جب رک گئی پہاڑ کے اوپر، اور پھر وہ جو رشی تھے، وہ جو لوگ تھے ایمان والے، وہ جب اس کشتی سے نیچے اترے، اور پھر دنیا میں دوبارہ جو ہے یعنی انسانوں کی نسل جو ہے وہاں سے ان چند لوگوں سے جو کنٹینیو ہوئی، تو ہماری ہندو قوم کہتی ہے کہ ہم منو اور سپت رشی کی سنتان۔ تو جی ساتھیو، یہ جو لنک ہے نا، ڈھونڈنے پر، دیکھنے پر، انبیاس طریقے سے، غیر جانبدار ہو کر، نیوٹرل مائنڈ سیٹ سے ہے نا اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی اس میں مطلب آپ کو ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی، بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ارے یہ کون سے پیغمبر ہیں، یہ کون سی جو ہے ان کے ماننے والی قوم۔ ایسا ساتھیو ایک اور آیت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے در حقیقت آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے در حقیقت بھیجا ہے، رسولوں کو، رشیوں کو، من قبلک، آپ سے پہلے بھیجا ہے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے تفصیلات، جن کے واقعات، جن کے قصے ہم نے آپ کو سنائے ہیں۔ منہم، ان میں سے بعض ہیں، من، جو، یا جن کے بارے میں، قصصنا علیک، آپ کو ہم نے تفصیلات، قصے، ان کے واقعات بیان کیے ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے، من، ایسے بھی ہیں، لم نقصص علیک، ہم نے ان کی تفصیلات، ان کے واقعات، ان کے قصے آپ کو نہیں بتائے۔ اے ساتھیو، اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ بھائی پیغمبر بعض وہ ہیں جن کے واقعات آپ کو بتائے گئے ہیں، ایسے بھی بہت سارے پیغمبر ہیں جن کے واقعات آپ کو نہیں بتائے گئے۔ یہاں پر ان کے ہونے کی بات ایمفسائز کی جا رہی ہے یا نہیں؟ ایسے ہیں پیغمبر، آپ کو ان کی تفصیلات جو ہے نہیں بتائی گئی۔ یہ انفارمیشن کیوں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ یعنی آپ تھوڑا یعنی کہ اس کا اگر انالیسس کریں ہے نا، اور بات کو سمجھنے کے لیے جب انالیسس کیا جاتا ہے تو یعنی کہ انسان یعنی اور نیت اچھی اگر ہے تو پھر یعنی انالیسس کرنے میں جو یعنی کہ الگ الگ پاسبلٹیز ہوتے ہیں تو ان پر غور کرنے میں یعنی انسان گنہگار نہیں ہوتا۔ تو ذرا آبجیکٹیولی اگر ہم اسے انالائز کریں کہ بھائی ایسے پیغمبر ہیں جن کا مطلب جن کی تفصیلات نہیں بتائی گئی، تو ان کے بارے میں ایسے بھی ہیں بولنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اطلاع کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ریلیونس ہے؟ کیا کریں گے ہم یہ انفارمیشن کا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر ایک ایک لفظ جو ہے جچا تلا اور با معنی با مقصد ہوتا ہے نا۔ بے مقصد ایسے ہی
ہے نا کچھ بھی بات نہیں تھی کرنے کے لیے، نعوذ باللہ اللہ نے بس یہ بھی کہتے کہتے جو ہے آگے بڑھ گئے. یہ خامخواہ کی ایک بات بتا دی، بیکار کی ایک بات بتا دی نعوذ باللہ، کہ نہیں بھائی کچھ پیغمبر تھے جن کا آپ کو ذکر کیا، کچھ پیغمبر تھے جن کا ذکر آپ کو ہم نے نہیں کیا. پرپس لیس، نعوذ باللہ، پرپس لیس، کوئی یعنی فائدہ نہیں اس بات کا. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے، یہ اطلاع دی ہے، تو پھر اس کے پیچھے پرپس ہے. وہ پرپس کیا ہے کہ بھئی ہم نے آپ کو ڈیٹیل نہیں بتائی لیکن پھر بھی وہ ہیں. تو جہاں جہاں پر بھی لوگ جائیں گے یا پیدا کیے جائیں گے، ہے نا، وہ وہاں کے ان پیغمبروں کے بارے میں، ان مہانوں کے بارے میں، ان رشیوں کے بارے میں وہ جانیں گے. اور وہ رسول اگر ہے تو پھر ان کے اوپر یعنی اللہ کی کتاب میں اللہ کا کلام بھی نازل ہوا ہوگا، تو پھر وہ کتاب بھی تمہیں ملے گی، وہ تعلیمات بھی تمہیں ملیں گی. سب کی ڈیٹیل تمہیں نہیں بتائی گئی مگر ہیں، ہے نا، سب کی ڈیٹیل تو نہیں بتائی گئی نا. بڑی مشکل سے ہمیں 25 نام ملتے ہیں قرآن مجید میں مختلف پیغمبروں کے. تو وہ جو 1,25,000 ہیں، 1,40,000 ہیں، ان کے تو نام ویسے بھی نہیں ملتے، لیکن ہے نا. اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے یہاں پہ کہ ہم نے بعض کے واقعات آپ کو بتائے ہیں، بعض کے واقعات آپ کو نہیں بتائے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کیوں نہیں بتائے، اس کے اوپر یعنی میں نے اس کا ایک امپورٹنٹ ریزن آپ کے سامنے جو ہے پچھلے مرتبہ کور کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں راست طور پر ان لوگوں سے مخاطب نہیں تھے، ہے نا، جو ان پیغمبروں کو جانتے تھے. آپ کی ملاقات سناتن دھرمیوں سے اور ہے نا ہماری اب جو ہندو قوم جسے ہم کہتے ہیں، تو ان سے آپ کی ملاقات اور آپ کی جو ہے گفتگو، بات چیت، ہے نا، ڈسکشن، ڈائلاگ نہیں ہوا. صابئین سے بھی نہیں ہوا، مجوسیوں سے بھی نہیں ہوا. ہاں 3 گروہوں سے ہوا جن سے بات چیت ہو رہی ہے، تو ڈیٹیل جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے پیغمبروں کا نام لے لے کر. اور ان میں سے بھی یعنی اگرچہ کہ عیسائی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ کلوزلی وہ اٹیچ ہیں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور انجیل سے. ساری آسمانی کتابوں میں وہ انجیل سے سب سے زیادہ، انہیں ہولی بائبل نیو ٹیسٹمنٹ سے وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے اٹیچڈ پاتے ہیں. اوکے، اور وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہے نا، وہ جو تورات ہے. لیکن یہودیوں کو آپ دیکھیں تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے جو ہے پیغمبر ہیں، ہے نا، ان کو وہ جیزس کو وہ نہیں مانتے. تورات پر ان کا ایمان ہے نا، لیکن وہ جیزس کو، اور مطلب جیزس کے بعد پھر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ انہیں نہیں مانتے، ہے نا. میں عام بات بتا رہا ہوں، ہے نا، جو پاپولر ہے، جو یعنی کامن انڈرسٹینڈنگ ہے نا، تبھی تو جا کر وہ ایک الگ یعنی کہ ایک ریلیجیس گروپ کی ان کی آئیڈینٹی بنتی ہے. اور پھر مشرکین مکہ اگرچہ کہ یہ پیغمبروں کو مان رہے ہیں، لیکن انہیں سب سے زیادہ اٹیچمنٹ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. ان سے جب بات کی جا رہی ہے تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے، صحف ابراہیم کہا جا رہا ہے نا. لیکن ان لوگوں سے بات چیت نہیں ہوئی، ان کے ہیڈ کا نام لے لیا گیا. ایک تو سب سے بڑے، سب کے جو پتا ہیں، دا گریٹسٹ گرینڈ فادر آف آل مین کائنڈ، حضرت آدم علیہ السلام، ان کا نام لیا گیا. تو اس پر تو پھر یعنی ان کے انڈر میں تو سب آ جاتے ہیں. لیکن پھر بالخصوص ہندوستان کی اگر بات چیت کی جائے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا گیا. یہ لوگ اگرچہ کہ ریکگنائز کرتے ہیں، اپنائیت کا رشتہ ہے، رسول پیغمبر مانتے ہیں، عیسائی بھی اور یہودی بھی، ہے نا، لیکن ان کی ذریت میں آنے والے پیغمبروں کی تفصیلات اور تعلیمات ان لوگوں کے پاس نہیں تھی، ہے نا. تو ان کے سامنے وہ نام لینا اور یاد دلانا اور ہے نا برائی، ہے نا، کیسے مطلب دلائل دے کر کہ انہوں نے بھی اس بات کو برا کہا تھا، اور اچھائی کیا ہے، اور وہ پیغمبروں نے اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں میں بھی وہی بات اچھائی کے طور پر جو ہے بتائی گئی ہے نا. یہ جو بات سمجھانا تھا تاکہ ایک انسان کو ریفارم کیا جائے، ہے نا، اسے ایک بہتر، ہے نا، انسان، سب کے لیے نفع پہنچانے والا، نقصان سے، ہے نا، دور رہنے والا، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانے والا انسان بنانے کے لیے جو تفصیلات دینے کی ضرورت تھی، وہ سمجھانے کے لیے تو انہیں جو نام معلوم تھے، ان کو جن سے عقیدت تھی، ہے نا، وہ نام ڈیٹیل کے ساتھ میں لیے گئے، اور پھر دوسروں کے ہیڈز کے نام لے لیے گئے، کتابوں کا اجمالاً نام لے لیا گیا، ہے نا، اور ان کی ڈیٹیل جو ہے نہیں بتائی گئی. لیکن وہ ہیں، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ جائیں گے تو آپ کو وہ لوگ مل جائیں گے،
ہے نا، جہاں پر بھی آپ دنیا میں پھیلیں گے تو پھر ہے نا آپ کو ملیں گے، آپ کو پتہ چلے گا وہاں پر کون سا رشی آیا تھا، کون سے مہان کوئی کون سی مہاتما جو ہے وہاں پر جو ہے گزری تھی شخصیت، ہے نا۔ یہ یوں ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انداز میں ان الفاظ کے اندر جو ہے یہ بات بتا رہا ہے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ہے نا، ان میں سے بعض ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے ہیں، اور پھر ان میں سے بعض ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دے سوائے اللہ کے حکم کے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہی وہ کوئی نشانی کوئی آیت لا سکتا ہے۔ فاذا جاء امر اللہ قضی بالحق وخسر ہنالک المبطلون، ہے نا۔ تو اور پھر پس جب اللہ تعالیٰ کا حکم اور امر جو ہے آ جاتا ہے تو پھر حق کے ساتھ پوری جسٹس کے ساتھ جو ہے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں جو ہے پڑ جاتے ہیں، وہ پڑ گئے۔ یہ آیت یعنی اس کا ترجمہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے کمپلیٹ کر دیا۔ تو ساتھیوں یہ بات میں نے آپ فالو کر رہے ہیں نا، میں سمجھا پا رہا ہوں کہ بریف اینڈ ڈیٹیل کا اصول جو ہے اب وہ یہ یعنی اجمی پیغمبر اور عربی پیغمبر، یا پھر آپ کہیں کہ انڈیا اور انڈین سب کانٹیننٹ میں آنے والے جو پیغمبر ہیں، ہے نا، ان کے بارے میں بریف اور ان کے بارے میں ڈیٹیل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دو خاندانوں کے اندر نبوت اور کتاب اللہ نے رکھی، اللہ نے خود اس کا جو ہے ذکر کیا، بعض کی تفصیل بتائی، بعض کی تفصیل نہیں بتائی، وہ اطلاع بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اب اس کے بعد یہ بریف اینڈ ڈیٹیل کے کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھوں، اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی یعنی یہ بات سمجھ جانے کے بعد میں آپ پھر جب بھی قرآن مجید کا مطالعہ کریں، مختلف جگہوں پر جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بارے میں ذکر کیا ہے تو یہ الرٹنس اور اویئرنیس کے ساتھ میں آپ مطالعہ کریں کہ آپ کو یعنی وہ جوڑا ہے نا آپ کو بھی قرآن مجید میں جو ہے دکھائی دیتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی جہاں ضرورت تھی مس نہیں کیا، ہے نا۔ جہاں پر عرب کے لوگوں کو ان کے پیغمبروں کے حوالے سے یعنی ابراہیمی پیغمبروں کے حوالے سے تفصیل سے جو ہے مخاطب کیا، وہاں پر لازماً اللہ تعالیٰ نے اجمال کے ساتھ میں، ہے نا، جو عجم کے پیغمبر تھے، جو بھارت کے، ہے نا، انڈیا اور انڈین سب کانٹیننٹ کے جو رشی تھے، ان کا جو ہے اجمال کے ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ اب ایک ایک کر کے میں اس کے کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا۔ اس میں سے آپ دیکھیں پہلا ایک ایگزامپل بہت یعنی خوبصورت ہے، بہت یعنی بات جو ہے اس میں واضح ہو جاتی ہے، جو میں جب سے ہے نا اپنے الفاظ میں بار بار دہرا رہا ہوں، ہے نا، قرآن مجید کی اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے بیان کیا ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پروفٹ محمد سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر بات کر رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے تمہاری طرف وحی کی، یعنی ایشوانی کا اوترن کیا، اللہ کے کلام کو ہم نے وحی کی، ہے نا، تم پر نازل کیا۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کما اوحینا الی نوح، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی کی تھی، منو پر اوترن کیا تھا، والنبیین من بعدہ، اور ان نبیوں پر جو نوح علیہ السلام کے بعد میں آئے، ٹھیک ہے۔ وَأَوْحَيْنَا، اب آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام پر، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق علیہ السلام پر، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام پر، وَالْأَسْبَاطِ، ٹھیک ہے، اور ان کی جو ہے ڈسینڈنٹس پر، وَعِیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام پر، وَأَیُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام پر، وَیُونُسَ، اور یونس علیہ السلام پر، وَہارون، اور ہارون علیہ السلام پر، وَسُلَیمان، اور سلیمان علیہ السلام پر، وَآتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ آپ کو بریف اینڈ ڈیٹیل نظر آیا اس آیت کے اندر؟
وہ جوڑا ہے نا. انا اوحینا الیکا، اے نبی ہم نے آپ پر وحی کی. کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، یہ دیکھیے اجمال میں آ گیا. جیسا ہم نے منو پر اور منو کے بعد جو رشی آئے، جو نبی آئے، ان پر ہم نے جیسے وحی کی تھی ویسے ہی تم پر کی. رشتہ جوڑا جا رہا ہے. اور اجمال میں منو کا اور ان کے نسل میں آنے والے، ان کے بعد جو پیغمبر ہوئے ہیں، ابراہیم، ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ ہے نا، انڈر لائن کر کے نوٹ کرنے والی بات. نوح علیہ السلام کے بعد والے پیغمبر اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو ہے نا، نوح والنبیین من بعد. اب اس کے بعد تفصیل شروع ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں لوگ، آڈینس جو ہے وہ ان سے جو ہے ڈیٹیل میں بات کی جا رہی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. کیا نام ہے؟ دیکھیے، آپ دیکھیں تفصیل کے ساتھ میں وہ سارے نام آ رہے ہیں، ہے نا. میں ایک بار انگلش میں پڑھ دیتا ہوں ٹرانسلیشن، کیونکہ جو لوگ ببلیکل لینگویج سے واقف ہیں، جو ہمارے کرسچن بھائی بہن ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں، ہے نا. Indeed we have revealed to you, O Muhammad, as we revealed to Noah and the prophets after him. This is the brief mention of Noah and the prophets after him, okay, in his lineage. And we revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and the descendants, Jesus, Job, Jonah, Aaron and Solomon, and to David we gave the book of Psalms. تفصیل، اجمال اور تفصیل مس نہیں کیا. ہندوستانی پیغمبروں کا تذکرہ مس نہیں کیا، ہے نا، ہے اجمال کے ساتھ ہے نا. اور ابراہیمی جو پیغمبر ہیں ان کا تذکرہ ڈیٹیل کے اندر ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک آیت ہے، دیکھیے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پر جو ہے تذکرہ کیا، واضح کیا، ان کے قصے آپ کو جو ہے بیان کیے جو اس سے پہلے آئے تھے. اور ایسے بھی ہیں رسول جن کے واقعات ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے جو ہے بات کی. And Allah spoke to Moses, and we sent messengers about whom we have related their stories to you before, and messengers about whom we have not related to you, نہیں بتایا ان کے بارے میں آپ کو. And Allah spoke to Moses with direct speech. اجمال اور تفصیل ہے نا، ہے ذکر ہے. پہلا ایگزامپل تھا یہ جو میں نے آپ کے سامنے اجمال اور تفصیل کا لکھا ہے، بتایا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور آپ ایگزامپل دیکھیں. یہ بار بار آئی ہے، اس سے پہلے بھی آیت، ان ھذا لفی الصحف الاولی. دین کی اہم ترین ہدایات دینے کے بعد میں یہ سورہ اعلیٰ کی بالکل آخری ہے نا 2 آیتیں ہیں، یعنی 87 سورہ نمبر ہے، اور آیت 18 اور 19 ہے نا، 18 اور 19 ہم دیکھ رہے ہیں. تو پہلے کی پچھلی کی آیتوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ اہم ترین دین کی جو ہے بنیادی باتیں، تعلیمات جو ہے پیش کرنے کے بعد میں بتا رہے ہیں کہ ان ھذا، یقیناً یہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے نا. یقیناً یہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ لازماً ہے آدی گرنتھوں میں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے. بریف اینڈ ڈیٹیل، اس اینگل سے دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں اکثر، صحف الاولی جو کہا گیا اسی کا ڈیٹیل صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ ہے، یعنی وہی اسکرپچرز کی بات ہو رہی ہے، انہی کو، یعنی موزز اور ابراہیم کے جو اسکرپچرز ہیں انہی کو کیا ہے صحف الاولی کہا گیا. ایسا وہ میننگ لے لیتے ہیں. آپ اس کو پیر اجمال اور تفصیل کے جوڑے میں آپ دیکھیں ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو تعلیمات ہیں، یہ جو قرآن ہے، یہ تعلیمات وغیرہ، یہ بھی جو ایڈیشنل الفاظ ہیں ہم ترجمے میں جو ہے ایڈ کرتے ہیں. ان ھذا، یقیناً یہ قرآن لفظ لازماً ہے، کس میں؟ صحف الاولی آدی گرنتھوں میں.
تو لازماً یہ قرآن آپ کو ملے گا آدی گرنتھوں میں، لازماً یقیناً، ہے نا، دو تاکیدیں ہیں، اور آپ کو ملے گا صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ دیکھیں ڈیٹیل ناموں کے ساتھ آگے ڈیٹیل ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ملے گا اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحیفوں میں ملے گا، بریف اینڈ ڈیٹیل کا یہ سیکنڈ ایگزامپل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ایک اور آپ دیکھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو نزول ہے، یعنی پرماتما کا جو اوترن ہے، پرماتما وہ ذات ہے جو اللہ کے پاس سے اللہ کے کلام کو لے کر پوری حفاظت کے ساتھ میں زمین پر آتی ہے اور پیغمبر پر، ہے نا، اسے ظاہر کرتی ہے، پیغمبر کو وہ جو ہے کلام دیتی ہے، یعنی نازل ہونے میں جو ہے یہ ذات کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا ذکر ہے، اس کی اور ڈیٹیل ہم بات کریں گے۔ آیتیں ہم دیکھ لیں پہلے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ جو ہے یا وہ جو ہے وہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے، تنزیل رب العالمین۔ نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر نازل ہوئے روح الامین، ہولی اسپرٹ، پرماتما اسے لے کر جو ہے یعنی کہ انہوں نے اوترن کیا، علی قلبک، آپ کے دل پر، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈرانے والے اور خبردار کرنے والے، وارننگ دینے والوں میں سے ہو جائیں، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کھلی عربی زبان کے اندر، واضح عربی زبان کے اندر، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً لازماً یہ، اب یہ کیا ہے، یعنی ڈائریکٹلی ہو کا اطلاق اگر دیکھا جائے کہ کس پر ہو رہا ہے، تو جس کا ذکر ابھی اوپر کی آیتوں میں ہوا تو ان پر اپلائی ہوتا ہے، یعنی روح الامین کے نزول کا جو ذکر ہے۔ اور ایکسٹینٹیو میننگ کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو پھر اب یہ یعنی قرآن مجید، اس کی تعلیمات وغیرہ پر بھی یہ اپلائی ہوتا ہے۔ یعنی اب ہم اپنی گفتگو کو یعنی روح الامین پر اگر مختص کر لیں، یعنی وہاں پر اگر سیمت کر لیں، ہے نا، اور پھر اس پر ہم اگر بات کریں گے تو وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ جو پرماتما کے اوترن کا جو ذکر ہے نا، یہ جو تم پر قرآن کو لے کر نازل ہوا، ان کا ذکر کہاں پر ہے؟ زبر الاولین، آدی گرنتھوں میں ہے، آدی جو سب سے آدی لوگ تھے ان کے گرنتھوں میں ہے نا۔ الاولین میں دا فرسٹ پیپل کے ٹرانسلیشن کے اوپر، ترجمے کے اوپر جو ہے بہت زور دیا جاتا ہے۔ تو زبر ہے اسکرپچرز کا پلورل، زبور مطلب سنگولر، اسکرپچر، زبر اسکرپچرز پلورل کے اندر، گرنتھ کئی گرنتھ ہے نا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، الاولین دا فرسٹ پیپل، سب سے پہلے کے لوگ، سب سے آدی جو لوگ تھے، تو سب سے آدی جو لوگ تھے ان کے گرنتھ کیا ہوں گے؟ وہ آدی گرنتھ ہی ہوں گے، اوکے۔ تو آدی گرنتھوں میں لازماً یقیناً پرماتما کے اوترن کا جو ہے ذکر ہے۔ اور پھر اب آگے دیکھیے، اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان لوگوں کے لیے یہ ایک نشانی، ایک آیت نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس بات کو جانتے ہیں؟ یعنی پرماتما کے اوترن، اب یہ پرماتما کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے نا، روح الامین، ہولی اسپرٹ، گیبریل بار بار آ رہے ہیں، یہ آپ پر قرآن کو لے کر نازل ہوئے، لیکن ان کے اوترن کا، ان کے نازل ہونے کا جو ذکر ہے وہ آدی گرنتھوں میں بھی ہے، اور دوسرا کہاں پر ملے گا؟ بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل کے جو اسکالرز ہیں، جو علماء ہیں، وہ بھی تو جانتے ہیں۔ یہ بات خود کیا اپنے آپ میں ایک آیت اور ایک نشانی نہیں ہے نا؟ تو دونوں کا ذکر ہے، زبور الاولین کا آ گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کا جو ہے اشارہ یہاں پر ہے، اور پھر بنی اسرائیل کے علماء یعنی وہ پھر یعنی ابراہیمی خاندان کے حوالے سے جو ہے ان کے پاس بھی یہ انفارمیشن ہے، دونوں طرف ہے نا۔ اور یہ جو پرماتما کا اوترن ہے نا، جو یعنی اب یہ یعنی جیسا میں نے بالکل شروع میں آپ سے کہا کہ اب یہ گیتا کے نزول کا جو دن ہے آج ہے نا، اس دن کو جو ہے گیتا کے نزول کے حیثیت سے جو ہے منایا جا رہا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ جو آخری کتاب وہاں پر نازل ہوئی پرماتما جو لے کر آئے تھے وہ بھگوت گیتا ہے. نام بھی کیسا ہے دیکھیے، بھگوت گیتا، کلام الہی، نغمہ الہی. اگر آپ اس کا ترجمہ کریں بھگوت گیتا ہے نا، دا سانگ ڈیوائن، دا سانگ آف گاڈ جو ہے اس کا انگلش کے اندر ترجمہ ہوتا ہے نغمہ الہی، ہے نا، کلمہ الہی. اور لوگوں کی آستھا ہے، لوگ مان رہے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کا کلام ہے نا، پرمیشور نے جو ہے اس کلام کو جو ہے نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں کا ذکر آ گیا، دونوں کی جوڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ تیسری دلیل تھی جو میں نے اس موقع پر آپ کے سامنے پیش کی. اور ایک اور یعنی کہ دلیل میں رکھ کر اپنی بات ختم کر دوں گا، اور یہ بار بار آپ کے سامنے میں نے کئی موقعوں کے اوپر جو ہے رکھی ہے. دیکھیے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے دین کا، دھرم کا وہی طریقہ مقرر کیا گیا ہے جو ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کے لیے کیا تھا. منو کے لیے جو دھرم دیا تھا، منو کو جو دین دیا تھا، اسی میں سے آپ کو دے رہے ہیں. والذی اوحینا الیک، یہ دیکھیں کٹ کر رہے ہیں، اسی دین کو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. بریف اینڈ ڈیٹیل. نوح علیہ السلام کا ذکر بریف میں ہوا، یہاں 3 نام آئے، ڈیٹیل ہوئی نا. اور دین وہی ہے، کوئی نیا دین دے کر آپ کو نہیں بھیجا گیا کہ آپ سارے دین ادیان باطل سے رشتہ کاٹ کر اپنا ایک نیا دین لوگوں کے سامنے پیش کریں، ہے نا. تمام آسمانی کتابوں سے رشتہ کاٹ کر آپ قرآن سے لوگوں کا جو ہے رشتہ جوڑنے لگ جائیں، ہے نا. تمام پچھلے پیغمبروں سے رشتہ کاٹ کر، اور خاص طور پہ ہندوستانی پیغمبروں کا رشتہ آپ کاٹ کر جو ہے پروفٹ محمد سے رشتہ جوڑنے لگ جائیں. نہیں، یہ وہی دین ہے جو ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، ہے نا. الگ نوح علیہ السلام اجمال میں آ گیا، اور وہ آیت آپ ذہن میں رکھیں جو یعنی کہ امبریلا کے طور پر یہ سارے ڈسکشن کو کور کرتی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. دونوں کی ذریت میں، نوح کی بھی اور ابراہیم کی بھی، ہم نے کتاب بھی رکھی ہے، ہم نے نبوت بھی رکھی ہے. یہ جو دین کا سلسلہ ہے، یہ جو پرمپرا چلی آ رہی ہے دھرم کی، تو یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹی. یہ نوح علیہ السلام کی پوری ذریت کے اندر، ان کے پورے لینیج کے اندر، ہے نا، ان کی اولادوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا. وہ ملے گی، آپ دیکھیں گے تو ملے گی، جیسے آپ کو یہاں ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے اندر، ہے نا. تو دین بھی وہی ہے. اور پھر ایک یہ چوتھی یعنی کہ مثال تھی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجمال اور تفصیل کے اندر دونوں کا جو ہے مینشن کیا ہے نا. جی ساتھیو، یہ یعنی اخلاص کے ساتھ میں، اوپن مائنڈ کے ساتھ میں، ہے نا، ان بایاسڈ ہو کر، غیر جانبدار ہو کر غور کرنے کی باتیں ہیں، ہے نا. یہ غور کریں گے تو لازماً آپ کو یہ حقیقتیں ملیں گی. یہ ہیں، یہ کہیں گئی نہیں، ہے نا. بس یہ ہے کہ اس پرسپیکٹو سے ان پر غور نہیں کیا گیا. جب غور نہیں کیا گیا تو پہچاننے سے قاصر، ہے نا، رہ گئے. اگرچہ کہ یعنی بہت سارے لوگ اب مسلمز پہچاننے لگے ہیں، وہ بولنے لگے ہیں، اور پہلے بھی بولا گیا ہے نا. علامہ اقبال نے شری رام کے اوپر جو ہے ایک باضابطہ نظم بھی لکھی ہے، اور وہ اسلام کے بڑے جو ہے یعنی عصر حاضر کے، دور جدید کے جو ہے وہ بڑے یعنی علماء کے اندر جو ہے ان کا شمار کیا جاتا ہے. علامہ اقبال انہیں کہا جاتا ہے رام کے وجود پر ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند. تو یہ نظم کا ایک یعنی کہ وہ ہے پنکتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ علامہ اقبال لکھ رہے ہیں. امام ہند جو ہے شری رام کو جو ہے وہ ریکگنائز کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ مطلب یہ کوئی پہلی بار ہے نا، کچھ لوگ یہ چیز کو ڈسکور کر رہے ہیں. لوگوں نے کیا ہے، جو جس کسی نے مطلب اس یعنی وسعت نظری سے جو ہے کام لیا ہے نا، قرآن کی روشنی میں تلاش کیا ہے، تو انہیں یہ حقیقتیں ملی ہیں، ہے نا. مگر بہرحال یہ ہے کہ اب ایک کمیونل ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے کے بعد پھر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سارے تعلقات کو ڈھک دیتے ہیں، وہ چھپا دیتے ہیں، وہ نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں، وہ حقیقتوں کو دبا دیتے ہیں. تو پھر عام پبلک کے اندر ان کا ذکر جو ہے نہیں ہوتا، اور پھر لوگ جو ہے بھول جاتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو کبھی ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ہے نا. تعلق ہے، تعلق
دوبارہ سے ڈسکور کیا جا سکتا ہے. آپ بھی اسٹڈی کریے گا, اسٹڈی کر کے دلائل ملنے کے بعد یہ پہلو سمجھ میں آنے کے بعد ہی مانیے, کوئی آپ بغیر سمجھے کے مت مانیے, لیکن کوشش تو کریے, اور کریں گے تو آپ کو یقیناً ہے نا یہ وضاحتیں آپ کے سامنے کھلنے لگیں گی, ہے نا. ہماری ہندو قوم جس دھرم کو مانتی ہے, سناتن دھرم, اس کے ساتھ ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے. یہ وہی ہے نا, بار بار میں کہتا ہوں, یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الدین القیم, وہی سناتن دھرم ہے نا. کیا بات ہے, دیکھیے ہے نا, جو دھرم کا نام ہے وہ بھی نہیں بدلا, قرآن میں جیسے وہ نام ہے ویسے ہی استعمال ہوا ہے نا, بس بھاشا بدلی ہے نا. عربی کے اندر چونکہ زبان کے اندر قرآن آئی ہے تو عربی میں کہا ذالک الدین القیم, لیکن یہ وہی دھرم ہے نا. تو دین کا رشتہ جوڑیں, اس بات کو سمجھیں کہ کیوں ہے نا ہندوستانی پیغمبروں کی, اب شری رام کا نام کیوں نہیں آیا, شری کرشن کا نام, شری ارجن کا نام ہے نا, گیتا کا نام کیوں نہیں آیا, اپنشدوں کا نام کیوں نہیں آیا, یہ رگ وید کہہ کے, اور پھر دوسرے مطلب اور جو یعنی یجروید ہے, اتھر وید ہے, سام وید ہے, ان کا جو ہے نام کیوں نہیں آیا. سوال ٹھیک ہے, واجبی سوال ہے نا, اسے واجبی سمجھتے ہوئے ہی ہے نا اس پر جو ہے کچھ یعنی اظہار خیال کرنے کی اور یعنی اس پر روشنی ڈالنے کی جو ہے یہ کوشش کی ہے نا. یہ واجبی سوال, اس کا ریزن ہے, ریزن سمجھ میں آ گیا تو پھر یعنی کہ بات واضح ہو جاتی ہے نا. لیکن اصول بتا دیے گئے ہیں ہے نا, دعوت کیسے دینی ہے, لوگوں سے کیسے اپروچ ہونا ہے, تو اس میں یہ بات بہت یعنی کلیئرلی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں دین کا رشتہ جوڑ کر بات کرنا ہے نا. مہانوں کی تعریف کرنا ہے, ان کی تکذیب, ان کو ڈسرسپیکٹ, ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہے نا. کتابوں کی تعریف کرنا ہے, کتابوں کی تصدیق کرنا ہے, آسمانی کتابوں پر ایمان بھی لانا ہے نا. اور وہیں کے حوالے سے پھر ہمیں بتانا ہے کہ بھائی کوئی نئے دھرم کی ہم بات نہیں کر رہے, کوئی نئے دھرم کا پرچار نہیں کر رہے, کوئی تمہارا دھرم پریورتن کرنے نہیں آئے ہے نا. سچے دھرم کی سچی تعلیمات کو جیسے ہے نا یہ پرمپرا رہی ہے کہ اسے بار بار یاد دلایا گیا, پرمیشور نے یہ ہے نا پرمپرا قائم کی ہے, اس انتظام کو جو ہے بنا کر رکھا کہ جب جب لوگوں نے تعلیمات کو بھلا دیا, پرمیشور نے اپنے رشی بھیجے, اپنے مہان بھیجے, اپنا جو ہے جو کلام ہے نا, اپنی وانی ہے, اس کا اوترن کیا ہے نا, اپنی کتابیں نازل کی, تو پھر بس وہی تعلیمات ہے نا, وہی دھرم ہے جس کی تعلیمات یاد دلا رہے ہیں. یہ اصل وہ طریقہ ہے نا جس کو اپنا کر لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے ہے نا ان تک پہنچ کر حق کی بات ہم کو پہنچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سننے کی, سمجھنے کی, سمجھ کر قبول کرنے کی, پھر اس پر عمل کرنے کی, اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.